اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء کا اگر آپ غور کریں تو پچھلی سورہ طٰہٰ سے ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ قرآن شریف میں جو ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے ترتیب نزولی سے مختلف ترتیب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور نبی کریم پھر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس ملک صحابہ کو کہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں مقام پر رکھنا ہے۔ تو جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو اس میں ایک ڈیپ ریلیشن شپ ہے، ڈسپلن ہے، نظم ہے۔ تو پچھلی صورت جن موضوعات کے اوپر ختم ہوئی تھی، یہ صورت انہی موضوعات کو لے کر شروع ہوتی ہے، اور یہ ہم پیچھے کئی صورتوں میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، کہیں درمیان کا پیریڈ ہے، اور جو قریش مکہ اعتراضات کرتے تھے اور مطالبات کرتے تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کو لاجیکلی سمجھایا گیا ہے، یوں کہہ لیں کہ حجت تمام کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ بشر کبھی رسول نہیں ہوتا، اس کا بھی جواب انہیں دیا گیا، اور یہ کہ یہ زندگی تو بس ایسے ہی ہے، آخرت کا کوئی لاجک یا ضرورت نہیں رہ جاتی، اور عذاب کو وہ بالکل ہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، یا وہ مطالبے کرتے تھے کہ چلیں ابھی عذاب لا کر دکھا دیں۔ اس سب کے اوپر یہ انہیں وارن کیا گیا ہے۔ الفاظ بدل بدل کر سیم موضوعات مختلف صورتوں میں آتے ہیں، جن سے چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے، جن سے دلیل واضح ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی صورت میں ڈسکس ہوا ہے کہ سب انبیاء ایک ہی دین پر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دین لے کر آئے ہیں، کوئی نئی چیز اس میں اس طرح سے نہیں ہے جو انوکھی ہو۔ سب اللہ کو ایک مانتے تھے، سب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا انکار کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہی ہر چیز کا خالق، رازق، مددگار، سب صرف اللہ کو سمجھتے تھے۔ تو پچھلی صورت ختم ہوئی تھی کہ انتظار کرو، پھر ہم بھی انتظار میں ہیں۔ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کہ اب وہ وقت آ جائے گا عنقریب جس میں ان سے جواب لیا جائے گا، جس میں ان کو پوچھا جائے گا۔ ایک تو وہ وقت ہے، اور دوسرا وقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو قوم کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتی اور اتمام میں حجت ہو جاتا ہے تو وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔ تو وہ پچھلی صورت پھر ختم ہوئی تھی کہ ہم بھی انتظار میں ہیں، تم بھی انتظار کرو، اور یہاں سے شروع ہو رہی ہے اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے ان کے حساب کا وقت، ان کا محاسبہ۔ اب وہ نوبت آ گئی ہے، اتمام حجت ہوا چاہتا ہے۔ اگر اس کا یہ والا مطلب لیں، رسولوں کی قوموں کے لیے دو عذابوں کی وارننگ ہوتی ہے۔ ایک عذاب وہ جو دنیا میں انہیں بھیجا جاتا ہے جب وہ ایمان نہیں لاتے، اور آبویسلی ایک عذاب آخرت کا ہے۔ تو آخرت کا عذاب بھی قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، ہمارے بھی قریب ہے۔ ابھی یہ ہانگ کانگ کے اندر آگ لگی، سینکڑوں لوگ مر گئے۔ وہ لوگ جب اپنے گھروں میں آئے ہوں گے، اپیرنٹلی وہ ریزیڈینشیل بلڈنگ تھی، اور سونے لیٹے ہوں گے یا جو بھی وقت ہوگا، تو انہوں نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ آج ہمارا آخری دن ہے، اگلی صبح ہم نے نہیں اٹھنا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھیں گے تو حساب کتاب شروع ہو چکا ہوگا۔ کسی کو یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی لمحے مر سکتا ہے، اور جو شخص جس وقت دنیا سے گزر گیا تو دنیا تو ختم ہو گئی، عمل کا معاملہ تو اب بالکل ختم ہو گیا، اب تو حساب کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کو قبر میں کوئی عذاب ملنا ہے یا کوئی انعام ملنا ہے
تو وہ بھی اس کو اس کی تصویر دکھانی شروع ہو جائے گی، اور اگر قبر میں جا کے سو جانا ہے اور اس وقت قیامت والے دن اٹھنا ہے تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ بس ابھی تو ہم سوئے تھے اور اب ہم اٹھ بھی گئے۔ تو بہت قریب ہے حساب، اور یہ ہر ایک کو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ موت کا منظر کتاب پڑھ کے لوگوں کو سنانی شروع کر دیں۔ یاد رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان ہر لمحہ یہ سوچے کہ جو عمل بھی میں کر رہا ہوں اس کا میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ لیکن لوگ نہیں سوچتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر قریش مکہ کی، کہ قریش کے لیے ان کا حساب قریب آ کھڑا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں ہیں۔ معرضون، اعراض کرتے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی ان کی دو کیفیات بتائی گئی ہیں۔ ایک کیفیت کیا ہے کہ جو زندگی کی اصل حقیقت ہے اس سے بے پرواہی ہے، جیسے مسلمانوں میں بے پرواہی ہے۔ سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، ہم قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں۔ تو جب مانتے ہیں تو یہ کس قسم کا ماننا ہے کہ قرآن جو پیغام دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اس سے غافل ہیں، اپنے کاموں میں مست ہیں، یا پیسہ کما رہے ہیں یا وقت ضائع کر رہے ہیں کھیل تماشے کے اندر۔ اس زمانے میں کھیل تماشے ہوتے تھے، لوگ بیٹھے شاعریاں سنتے رہتے تھے۔ آج کے دور میں وہ چیزیں بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ میڈیا بھی ایڈ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا بھی ایڈ ہو گیا ہے، تو توجہ تو ساری ادھر ہے۔ تو ایک تو کیفیت ہے یہ، اور دوسری کیفیت کیا ہے کہ وہ منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جرم تو خود اپنی جگہ بڑا سنگین ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور نہ کرے، اپنے شعور کی آواز کو دبا دے جو اس سے بار بار کہہ رہی ہے کہ تمہارا اگر کوئی پروردگار ہے، اگر اس نے تمہیں ایک پیغام بھیجا ہے تو اس پہ غور تو کرو۔ وہ مودودی صاحب مثال دیتے ہیں اپنے زمانے کے لحاظ سے کہ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا جرمنی میں ہے، اور وہ وہاں سے اس کو ٹیلی گرام بھیج دیتا ہے جرمنی سے۔ اب وہ جرمن لینگویج میں ہے، تو وہ اپنے شہر کا کوئی گھر نہیں چھوڑے گا جہاں جا کے پڑھوا نہ لے کہ میرے بچے نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، پتہ تو لگے اس کے کیا حالات ہیں، وہ خوش ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی پیسے چاہیے، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جائے گا اور کہیں نہ کہیں سے اس کا جواب لے آئے گا، وہ دن گزرنے نہیں دے گا۔ تو وہاں تو ایک بچے نے پیغام بھیجا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اس نے بس لکھا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہاں پر کائنات کے پروردگار نے یہ پیغام بھیجا ہے، اور لوگ اس سے غافل ہیں، مانتے نہیں ہیں، اور اس کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں تو اردو آتی نہیں ہے اس کی، ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری تو یہ زبان نہیں ہے۔ ہاں، بچہ اگر جرمنی سے جرمن میں میسج بھیج دے گا وہ ہم پڑھوا لیں گے جیسے مرضی۔ اب تو خیر اور چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن اگر ان کے زمانے میں دیکھیں، مودودی صاحب کے زمانے میں، تو اس میں بھی پڑھوا لیتا بندہ، کہیں نہ کہیں سے جا کے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا۔ قرآن کے اوپر ہم نے یہ ایکسکیوز بنایا ہوا ہے کہ ہماری زبان نہیں ہے اس لیے ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی۔ ہم ہر نماز میں قرآن سنتے ہیں، برکت کے لیے پڑھ بھی لیتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو بہت سارے بچے بلا لیتے ہیں کہ یہ قرآن ختم کر لو، پڑھ پڑھ کے پھونک لیتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ تو یہ غفلت تو ایک جرم ہے ہی، اوپر سے بڑا جرم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ غفلت سے باہر نکلو، مگر وہ ایسے غفلت کے ماتے ہیں کہ کوئی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس سے بڑھ کر سنگین جرم ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، قریب آ لگا ہے لوگوں کے لیے ان کے محاسبہ کا وقت، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آخری آیت میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کہیں گے اگر ان کا مذاق دے دیں بغیر رسول کے بھیجے تو کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں ہمارے رب نے کیوں نہیں آیا، ہمارے رب
تو نہیں ہماری طرف رسول بھیجا، اگر تو بھیج دیتا تو ہم اس ذلت اور رسوائی کی کیفیت میں پہنچنے سے پہلے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب بھیج دیا تو ان کا کیا طرز عمل ہے۔ ما یاتیہم من ذکر، نہیں آتا ان کے پاس ذکر میں سے کچھ بھی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن، محدثن جو ہے یہ ذکر کی صفت کے طور پر آیا ہے، اس وجہ سے یہ بھی جر میں ہے۔ تو ہے دال اور سے، حدث یا حدثو کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کا وجود میں آنا، اسی سے پھر اردو میں ہم لفظ حادثہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے حدیث کا لفظ ہوتا ہے، اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بات۔ کوئی بھی انسان بات منہ سے نکالتا ہے، وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے جنرلی، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے ہم نے اس کو تقریباً مخصوص کر لیا، بٹ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے نیا ہونا۔ اور احدث یحدث باب افعال سے یہ بن جاتا ہے کوئی نئی چیز وجود میں لانا، اور محدث پھر اس سے مفعول ہے۔ تو کوئی نئی جو وجود میں چیز لائی گئی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ چیز کیا ہے، وہ یاد دہانی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ فریش، جو کرنٹ، تازہ یاد دہانی ان کے پاس آتی ہے۔ خواہش ان کی یہ ہوتی، اگر نہ آئی ہوتی تو یہ ضرور کہتے قیامت والے دن کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آیا۔ اب رسول آ گیا ہے، اور ان کے رب کی طرف سے ان کو پیغام لا کر سنا رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نہیں ان کے پاس آتا کوئی ذکر، کوئی یاد دہانی، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں۔ لعیبہ یلعبو کا مطلب ہوتا ہے تفریح کے لیے کوئی کام کرنا، تو اس کو پھر ہم کھیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لاہب کا مطلب ویسے تماشا ہوتا ہے، تو اگلی آیت میں وہ لفظ بھی آ رہا ہے، اور پورا مفہوم یہ ہے کہ وہ کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تفریح لینا شروع کر دیتے ہیں اس سے، بجائے اس سے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پہلے غافل ہیں اس سے، اس کے بعد اس سے منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کے بعد اور سنگین جرم ہے کہ شرارت کرتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے سننے کے بجائے مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ ان کا طرز عمل تھا مکہ کے مشرکوں کا۔ وہ یا مسلمان ہو گئے یا جہنم رسید ہو گئے، وہ تو دنیا سے گزر گئے۔ جب ہم یہ اللہ کا پیغام پڑھتے ہیں تو یہ ہم سے بھی مخاطب ہے، کہ جب ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو ہم کیا اس کی بات غور سے سنتے ہیں، یا بات کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں؟ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، کوئی کہتا ہے کہ سود حرام ہے، سود پر کاروبار نہ کریں، کوئی کہتا ہے کہ پردہ اختیار کریں، بے حیائی سے بچیں، یہ اس طرح کے فلمیں نہ دیکھیں، وغیرہ واٹ ایور، جو بھی کوئی قرآن سے ہمیں پیغام دیتا ہے، ہم آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں سمجھ آئی ہے، ہم غور کرتے ہیں، آئندہ اپنی اصلاح کریں گے، یا ہم ان کا تمسخر اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ شکر ہے جی مولوی صاحب پھر آ گئے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ یار پہلے آپ خود ٹھیک ہو جائیں نا، پھر آپ کسی کو نصیحت کریں۔ الٹا ان کو بیچ میں سے کوئی آئے ڈھونڈ کے ان کو ٹانٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ قرآن شریف کی ہر آیت بنیادی طور پر ہمارے لیے ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں آتی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی، مگر وہ اس کو سنتے ہیں مذاق کرتے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم، یہ لہو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تماشا۔ لہا یلہو، کسی چیز کو اتنا اس کے اندر انوالو ہو جانا کہ باقی چیزوں سے غافل ہو جانا۔ بنیادی طور پر اس کا یہ مطلب ہے، ویسے اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پسند کرنا۔
اسی سے پھر سورہ تکاثر میں بھی آتا ہے الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں کثرت کی خواہش نے۔ وہاں پہ بہرکیف وہ باب افعال پہ ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں گے تو لام ہے اور واو، اس سے مونس کا فائل بنتا ہے، یعنی فاعلتن بنے گا، لا ہی واتن، اور لا ہی واتن جو ہے وہ پھر فلو میں آ کے لاہیتن بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ لاہیتن ہے، نصب میں ہے کیونکہ یہ حالت ہے۔ جو پچھلی آیت میں آخری الفاظ تھے وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ واو حالیہ تھی، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہیں، اس حال میں کہ مدہوش ہیں، غافل ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اثر جو ہے سر سے ہے، پراسرار جسے ہوتا ہے چپکے چپکے، خاموشی سے چھپا کر، اور نجوا کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی۔ یہ نجا ینجو سے ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز سے الگ ہونا، تو پھر نجات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور سرگوشی کے لیے بھی، کیونکہ وہ بھی دوسروں سے الگ ہو کر کی جاتی ہے۔ تو اثر النجوا ہو گیا، اور انہوں نے چپکے چپکے آپس میں سرگوشی کی۔ کیا سرگوشی کی؟ الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ جس طرح ماں کا ترجمہ جب بعد میں اللہ آتا ہے تو نہیں میں ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی اسی طرح نہیں والا بن جاتا ہے۔ نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری طرح، یعنی یہ بھی ان کو اعتراض تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ وہ لوگ جو مخالفت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے جس کی کوئی توق نہیں ہے کہ جی نبی کیسے بشر ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جو محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کیسے بشر ہو سکتا ہے۔ وہ نبی کو بشر سے اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مخالف مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی کو بشر سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اس کا واضح الفاظ میں جواب دے رہے اللہ تعالیٰ، نہ انہوں نے مانی تھی، نہ بہت سارے مسلمان مانتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر پیغام دے گئے ہیں، جو مانے گا اپنا بھلا کرے گا، جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ان کو سنا رہے تھے، قرآن کا جو انداز کلام ہے عربوں کو سنتے ہی سمجھ آ جاتی تھی، کیونکہ ان کے ہاں شاعری کا بہت زیادہ رواج تھا۔ وہ سنتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ تو کسی انسانی کلام میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ ان کو جو ڈھیٹ لوگ تھے، نئے سننے والوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی تسلی دینے کے لیے مختلف قسم کے الزامات لگاتے تھے۔ تو شروع یہاں سے ہوتے تھے کہ اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، کسی اور مخلوق کو اپنا رسول بناتا، یہ کیا ہمارے جیسے ایک انسان کو جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو رسول بنا دیا۔ اور یہ جو کلام ہے، اس میں جو زور ہے، جو تاثیر ہے، یہ تو بس ایسے ہی جادو بیانی ہے۔ افتأتون السحر، کیا تم آتے ہو جادو کے پاس؟ آتے ہو جادو کے پاس مطلب یہ کہ کیا تم اس جادو میں پھنس رہے ہو، نعوذ باللہ، وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم آنکھوں دیکھتے۔ اب یہ نئے سننے والوں کو جن کو منع کرنا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے بچانا چاہتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو بیانی کرتا ہے، اور تم تو بڑے سمجھدار ہو، تم تو تبصرون ہو، تمہیں تو سب بات سمجھ آتی ہے، دیکھنے والے ہو، تو تم بھلا ایسے تھوڑی ہو سکتے ہو کہ ان کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ یہ تو بس جیسے کوئی زبردست شاعر ہوتا ہے اور بڑی عمدہ شاعری کرتا ہے اور آدمی اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کوئی باتیں ایسی لوگ کرتے ہیں جن میں چرب زبانی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات ہو سکتی ہے بعض اوقات کہ چرب زبان لوگ آ کے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، مگر
اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات نہ سنو. اگر آج کے دور میں جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا فلاں عالم کی بات نہیں سننی، فلاں کی ویڈیو ہی نہ سنو، اس کی آڈیو نہ سنو، اس کی آرگومنٹ سنو ہی مت، بیکاز یہ تو مسئلے کا حل بھی نہیں ہے اور یہ ایکڈیمک آرگومنٹ بھی نہیں ہے. اگر کوئی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے تو وہ تو اس کی باتوں کے اندر سپرفیشیل ایک ملما کاری ہوگی، سٹائل ہوگا، جس سے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ ٹیمپریریلی کنونس ہو جائے، لیکن اس کا آرگیومنٹ تو ویک ہی ہوگا. تو اگر آپ کسی کو کسی کے شر سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کو آرگیومنٹ دیں، اس کی جو نالج ہے اس کو انہانس کریں. ہمارے یہاں پرابلم ہی ہے، بہت سارے لوگ کیونکہ ملک سے باہر پہلے رہتے تھے تو ایک تو ان کا پرابلم تھا، اب یہاں رہنے والوں کا بھی پرابلم ہے. کورس ہمارا سارا وہاں سے بن کے آتا ہے، اس کورس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے. کہیں آپ کو سائنس کی کتابوں میں خدا کا لفظ نظر نہیں آئے گا، نہ باہر نہ یہاں، انلیس کہ ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کی کوئی کتاب ہو. اب اس کی وجہ سے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی ترقی یافتہ قوم ہے، اگر یہ خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ صحیح کرتے ہوں گے. اور ہم ان کا جواب یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ان کی باتیں مت سنو، ان کی باتوں میں نہ ہو. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اپنی بیس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو پرانا طریقہ کار تھا نا کہ جو کچھ پتا ہے وہ مولوی صاحب کو پتا ہے، بس مولوی صاحب نے کہہ دیا خدا ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تو مان لینا، یہ دے دیا تو نہیں ماننا، جس چیز سے منع کر دیا اس کو نہیں ماننا. ایسے نہیں چل سکتا آگے. اب اگر آپ نے اپنی اولادوں کو بچانا ہے، ان کو بہتر مسلمان رکھنا ہے، تو ان کو دین کی نالج دینی پڑے گی. اور دین کی نالج کہاں سے آئے گی؟ قرآن شریف سے آئے گی. تو یہاں پر مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل تھا کہ دلیل ان کے پاس کوئی تھی نہیں، کیونکہ صرف قرآن کا انداز بیان ایسا نہیں تھا جو ثابت کرتا تھا یہ معجزہ ہے. اس کا جو میسج تھا، جو سادہ پیغام ہے اور جو لاجک ہے اس کے اندر، منطقی گفتگو ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو اب وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ بس شور شور مچا کے لوگوں کو اس سے باز رکھیں. لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون. مدہوش ہیں ان کے دل غفلت میں، اور سرگوشی کی آپس میں ظالموں نے کہ یہ تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہی ہیں، کیا تم پھنسو گے جادو میں آنکھوں دیکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان ساری چیزوں کا انتہائی سادہ سمپل آنسر ہے. کالا، کہا، ربی یعلم، میرا رب جانتا ہے، القولا، بات کو، ہر قسم کی بات کو، فی السماء والارض، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. یہ جو بھی چیزیں پچھلی آیت میں آئی ہیں اور اگلی میں مزید آ رہی ہیں، جو وہ لوگوں کو باز رکھنے کے لیے، ورگلانے کے لیے، قرآن کا پیغام نہ سننے کے لیے جو چٹکلے ایجاد کر رہے تھے، وہ سب لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ یہ جانتے ہیں، یہ صرف ڈٹائی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اور کفر ہوتا ہی یہ ہے، جان بوجھ کر حق بات کا انکار کرنا، اس کو کفر کہتے ہیں. ہم کافر کا لفظ بڑا کامن استعمال کرتے ہیں، یہ شاید اتنا اپروپریٹ نہیں ہے. ہمیں جنرلی غیر مسلم کہنا چاہیے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہے. جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، دونوں کے اندر. اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک فلاں چیز ہے، بے حیائی ہے، اسلام میں منع ہے، اور ہم ڈھیٹوں کی طرح کہیں نہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کفر ہے، یہ حق کا انکار ہے، یہ کفر بھی ہے، یہ تکبر بھی ہے. وہ جان کر یہ باتیں کرتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے، جو ان کو مخاطب کیے بغیر یہ جواب ہے کہ میرا رب تو زمین آسمان میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے. یہ جو تم چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہو،
لوگوں کو ورگلانے کے لیے سازشیں کرتے ہو، جو بھی فتنے ایجاد کر رہے ہو، وہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو جب وہ جانتا ہے تو پھر آگے اس کا تدارک بھی وہی کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، تم نے جان کر نہیں ماننا تو پھر میرا رب تمہیں خود ہی دیکھ لے گا۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، اس نے کہا کہ میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، یعنی پہلے تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، پھر انہوں نے بالکل اس سے الٹ بات کی، ادغاث احلام، یہ تو ایسے ہی خواب ہیں پراگندہ۔ احلام کہتے ہیں خوابوں کو، اور ادغاث کہتے ہیں، دغس ہوتا ہے، یا اردو میں کہیں تو زغس ہوتا ہے، سوکھی اور تازہ گھاس کا گٹھا جس میں دونوں ملی جلی ہوں، جس میں خشک و تر دونوں شامل ہو جائیں، تو اب وہ کنفیوزنگ سی چیز ہو جاتی ہے نا، کہ آپ کو اگر سوکھی گھاس چاہیے تو وہ اس کا استعمال فرق ہے، اگر آپ کو تازہ گھاس چاہیے جانوروں کو کھلانے کے لیے اس کا استعمال فرق ہے۔ تو جب وہ گٹھے میں یا مٹھی میں آپ نے اکٹھے کر لیے تو وہ کنفیوز سی چیز بن جاتی ہے۔ تو پریشان خوابوں کو، یعنی انہوں کا کہنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ میرے پاس رشتہ آتا ہے، تو نعوذ باللہ ان کو ایسے ہی کو خواب آتے ہیں اور یہ صبح اٹھ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ وحی آئی ہے۔ اب یہ بات اس سے بالکل الٹ ہے جو پچھلی آیت میں تھی، کہ یہ تو جادو کر رہے ہیں، یہ تو کیسی زبردست باتیں کرتے ہیں کہ بندے کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب اگلا جب انہوں نے اعتراض کرنا تھا تو بل لگا کے، بلکہ یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، تو یہ بالکل ہی الٹ بات ہے کہ ان کی باتوں میں تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی پریشان خواب ہیں جو بتائی جا رہے ہیں۔ پھر آگے بل آ رہا ہے، مطلب یہ بل کی ریزن یہ ہے کہ بل شو کر رہا ہے کہ کفار جو ہے کنفیوز ہیں۔ اب انہوں نے کہا خواب ہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں بلکہ یہ بل افتراہ، بلکہ انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اب جھوٹ گھڑا ہے تو یہ تو کوئی نسبتاً ذہین آدمی جھوٹ گھڑ سکتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ بالکل مجنون گفتگو ہو رہی ہے، اب انہوں نے کہا نہیں ہے تو سمجھدار لیکن نیت خراب ہے۔ اور بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ اب شاعر ظاہر سی بات ہے، اگر یہ کوئی شاعر کہا جا رہا ہے تو اس کے اندر ایک سرٹن ایبلٹی ہوتی ہے، اس کے کلام میں کوئی فنی خوبی ہوتی ہے۔ اب اس کا اعتراف کر لیا، شروع کہاں سے ہوئے تھے، ہر سٹیپ کے اندر مختلف بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بل کا لفظ جو ہے نا، ان کی ذہنی جو کشمکش ہے، انتشار ہے، کنفیوژن ہے، اس کو شو کر رہا ہے۔ اور یہی آج کل بھی جو نہیں قبول کرنا چاہتے تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا جی بس وہ تو ان کو کوئی نعوذ باللہ کوئی خواب ہوتا تھا یا ہلوسینیشن ہوتی تھی، یا بس وہ بہت اچھے شاعر تھے، یا انہوں نے کوئی کہانیاں گھڑ لی تھیں۔ جس نے نہیں ماننا وہ پیغام کو سنے بغیر، سمجھے بغیر کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اب یہ وہی مطالبہ ہے جو سورہ طٰہٰ کے آخر میں ہو رہا تھا۔ اب پیچھے ہم نے 135 آیت کی ڈسکشن کی، 133 میں ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا، اور یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، پس چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس، یاتی وہ لائے نہ ہمارے پاس، بھی آیتن کوئی نشانی، کما ارسل الاولون جیسا کہ بھیجے گئے پہلے والے، جیسے پہلے والے رسولوں کو نشانیاں دی گئی تھیں، جن نشانیوں کے ساتھ وہ آئے تھے، یہ بھی ہی ویسی نشانی۔ حالانکہ قرآن خود ایک نشانی ہے اور بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، اور اصل میں قریش کے لیے سب سے بڑا معجزہ تھا، کیونکہ وہ عربی زبان کے لٹریچر میں ان کی سینس اتنی زیادہ ڈیولپ تھی کہ وہ
چند آیتیں سن کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ اور اسی لیے قرآن شریف نے یہ چیلنج بھی دیا کہ اگر تمہیں اس پہ اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو اس جیسی کو کتاب بنا کے لے آؤ، یا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، یا یہ نہیں ہو سکتا ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر کرنا بھی نہیں ہے اور ماننا بھی نہیں ہے۔ تو کفار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے ڈھیٹ رہنا تھا، ماننا نہیں تھا، اس لیے کہا کہ اس معجزے پر تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں وہ معجزے لا کر دکھاؤ جو دوسرے رسولوں کو تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ ان کو پتہ لگتا ہوگا اہل کتاب سے، حضرت موسیٰ کے معجزوں کے متعلق، حضرت عیسیٰ کے معجزوں کے متعلق، یا ان کے اپنے بھی جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی تو وہ انہی کے علاقے کا واقعہ تھا تو اس کا شاید ان کو آئیڈیا ہوتا ہوگا، تو ویسے معجزے ہمیں لا کے دو پھر ہم مانیں گے، حالانکہ مانے تو وہ بھی نہیں تھے۔ اور جب وہ بھی نہیں مانے تھے اور ان پر بھی عذاب آئے تھا اور وہ بھی تباہ ہو گئے تھے تو اپنے لیے اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو خواب پریشاں ہیں، بلکہ اس نے ان کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہیں، پس یہ ہمارے پاس ایک ایسی نشانی لائیں جیسا کہ پچھلے رسول بھیجے گئے، یعنی کہ جیسا کہ نشانیوں کے ساتھ، جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابق رسول بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت، آمنا وہ ایمان لایا، آمنت وہ مؤنث ایمان لائی، یہ فعل پہلے آ رہا ہے، فاعل بعد میں آ رہا ہے، اور وہ فائل بھی خیر مؤنث ہے یہاں پر، نہیں ایمان لائی قبل ہم ان سے پہلے من قریتن کوئی بستی، یعنی کون سی والی بستی؟ اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا، جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، ان کو نشانیاں دی گئی تھیں، ایسے سری حصی معجزے دیے گئے تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اور پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو جب معجزہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی قوم انکار کر دے تو پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور اس میں صرف اس کے اشرار اور اس کے جو سردار اور غنڈے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں تباہ ہوتے، قریہ تباہ ہو جاتا ہے، پوری بستی۔ یہ آبادی کا اجتماعی انجام ہے۔ جب ایک آبادی میں predominant جو طرز عمل ہوتا ہے وہ حق کے انکار کا ہوتا ہے، تو جو اس کے عام عوام لوگ ہوتے ہیں جو اتنی اس میں دلچسپی نہیں بھی لے رہے ہوتے وہ بھی پھر ساتھ تباہی ہوتے ہیں۔ جب حق آ جاتا ہے تو ہر شخص کا فرض ہے کہ اس کو قبول کرے، کوئی مجبور ہے، کوئی اپنے سرداروں سے ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جہاں تک انسان کی اپنی کیپیسٹی ہے وہاں تک اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق پر عمل کرے۔ ایک شخص ہے، وہ کسی سرکاری عہدے پر ہے اور اس کی کوئی مجبوری ہے، اس کو کوئی غلط کام کرنا پڑتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی مجبوری ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کو معاف کر دے، اس کی معذرت مان لے، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی غلط کام کرتا ہے، پلس اس کو معاشرے میں ہونے والے یا اوپر کی سطح پہ ہونے والے غلط کاموں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہے۔ پھر اگر کسی قوم کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاں جی ملاوٹ کرنا ان کا حق ہے، خود نہیں بھی کرتے بٹ اگلوں کو توجہ نہیں دلاتے، اگلوں کو روکتے نہیں، یا کم از کم دل میں برا نہیں سمجھتے، تو پھر وہ بھی ایمان سے خارج ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کریا کا لفظ جو ہے یہ اجتماعیت کو ڈپیکٹ کرتا ہے، اجتماعی طور پر ان کا یہ انجام ہوا کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ اور کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لی تھیں اپنے مطالبات کے مطابق۔ افہم یؤمنون، پس کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اگر ان کو ان کی طلب کے مطابق کوئی نشانی دکھا بھی دی گئی تو کیا یہ ایمان والے بن جائیں گے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ نہیں آئیں گے، یہ بھی نہیں مان لائیں گے
جب یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی اس روش پر چل پڑے ہیں جس پر ان سے پہلے ہلاک ہونے والی قومیں چلیں، تو یہ بھی نہیں مان لائیں گے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معجزہ نہیں بھیج رہا جس کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر ایمان لانا لازمی فوراً ہو جاتا ہے۔ رسولوں کی قوموں کو ایمان تو لانا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کو ایک موقع ملتا ہے، اجل مسمى ہے جو پچھلی صورت میں تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو سمجھ نہیں رہے اور مطالبہ کر رہے ہیں کوئی نشانی لے آؤ یا کوئی عذاب لے آؤ۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا، پس کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، یہ جو تیسری آیت میں ان کا اعتراض تھا نا کہ یہ تو تمہارے جیسے ایک بشر ہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر آدمی، انسان ہی بھیجے ہیں آپ سے پہلے۔ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا کہ خدا نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا تو ان کو اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس سے پہلے کون سا فرشتہ رسول بن کے آئے؟ سارے انسان ہی رسول بن کے آئے تھے۔ نوحی الیہم، فرق کیا ہے؟ ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، جیسے وہی آپ کی طرف بھیجی ہے اس سے پہلے جو انسان رسول بن کے آئے تھے، نبی بن کے آئے تھے، ان کی طرف بھی وہی بھیجی تھی۔ تو پہلے بھی یہ کام نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہونا۔ انسانوں کے اندر انسان ہی رسول بننا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی اسی لیے انسان ہی تشریف لائے، تو ان کو بشر ہی ماننا ضروری ہے، چاہے مشرک ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ ان کو یہ کامن سینس سے بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی بشر تھے، ہمارے ویسے بشر فزیکل طور پر تھے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، حضور کو بھی بھوک لگتی تھی، ہمیں بھی پسینہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسینہ آتا ہے۔ ایک غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، تو وہ جب بہت بھوک ہوتی ہے نا تو پیٹ پچک جاتا ہے، انسان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ پیٹ پر پتھر باندھ لیں تو کمر کو ذرا سہارا مل جاتا ہے۔ تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے یہ ایک طرح سے اپنا حال بیان کیا کہ بھوک سے برا حال ہے، فاقے کر رہے ہیں، اور اپنے پیٹ کے پتھر دکھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک ہٹا کر انہیں دکھایا، تو ان سے زیادہ پتھر حضور نے باندھے ہوئے تھے۔ اب اگر وہ بشر نہ ہوتے، نور سے بنے ہوئے ہوتے، تو پھر تو یہ نوبت ہی نہ آتی، نہ کھانے کی حاجت ہوتی، نہ بھوک لگتی، اور نہ ہی لوگوں کو پتھر دکھاتے۔ تو بار کیف، اگر انسان دماغ استعمال نہ کرنا چاہے اور اندھی تقلید کرنا چاہے تو وہ پھر جو مرضی مان لے۔ اب جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں وہ اس آیت کا یہ آگے والا پورشن بہت استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی غور کریں۔ پس الو، تو پوچھ لو، اہل ذکری، ذکر والوں سے، یاد دہانی والوں سے، جن کو یاد دہانی ملی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس نالج ہے، ان کن تم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو لوگ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ اسلامک بینکنگ کے اوپر مفتی تقی عثمانی نے فتویٰ دے دیا، اب آپ نے تو ماننا ہی ماننا ہے، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بالکل ڈم ہیں، آپ تو کوئی سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پہلے 14 علوم حاصل کرنے پڑیں گے، سارے قرآن کی تفسیریں بے شمار پڑھنی پڑیں گی، ساری حدیثیں یاد کرنی پڑیں گی، اور وہ فلانا فلسفہ اور یہ علم اور وہ علم سارے پڑھنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ اپنے منہ سے کوئی گزارش کرنے کے آپ کو اجازت دی جائے گی۔ تو کیونکہ آپ کے پاس 14 علوم ہے نہیں، نہ کوئی امکان ہے کہ آپ باقی کی زندگی میں وہ 14 اور 15 علوم حاصل کریں گے، اس لیے جو مفتی تقی عثمانی نے کہہ لیا ہے آپ نے اندھا دھن ماننا ہے، کیونکہ وہ اس آیت کو اس کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کریں تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ انسان ہی تھے، تو اے قریش مکہ، اگر تمہیں نہیں پتا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بہت عرصہ مکہ میں تو رسول نہیں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے، تو تمہیں نہیں پتا، تمہارے اندر اس کی یاداشت نہیں ہے،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انسان ہی تھے اور حضرت اسماعیل بھی انسان ہی تھے، تو ان سے پوچھ لو جن کے پاس یاد دہانی ہے، جن کے پاس ابھی کتاب موجود ہے جس بھی حالت میں، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ تو اس آیت کا ترجمہ سارے یہی کرتے ہیں، مفہوم سارے یہی بتاتے ہیں کہ اہل کتاب سے پوچھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل علم سے پوچھ لو، اور کون اہل علم؟ جو اہل کتاب ہے، یعنی عیسائی اور یہودی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دشمنوں سے بھی پوچھ لو، وہ بھی اس بات کو ماننے کو انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے جو نبی اور رسول تھے وہ سب انسان ہی تھے۔ عیسائیوں نے ایک حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بعد میں بنا دیا، لیکن باقی سب کو وہ بھی انسان ہی مانتے ہیں، تو انسان ہی تھے۔ تو ان سے پوچھ لو، یعنی یہاں کہا کیا جا رہا ہے؟ یہاں ایک دعوت دی جا رہی ہے ریسرچ کی، تحقیق کی، آرگومنٹ کیا جا رہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، کسی چیز تمہیں معلومات نہیں ہے تو جاؤ ریسرچ کرو، ان لوگوں سے انفارمیشن حاصل کرو جن کے پاس انفارمیشن ہے، اور مختلف جگہوں سے انفارمیشن لے کے اس کی بیس پہ اپنا فیصلہ کرو۔ جو بھی اہل علم لوگ ہیں ان سے پوچھو، اور اب سوچیں اس کے اندر اندھی تقلید کہاں سے آ گئی؟ اگر اس کو اندھی تقلید سمجھیں تو پھر تو عیسائیوں اور یہودیوں کی اندھی تقلید کرنی چاہیے۔ اگر یہ مطلب نکالتے ہیں تو جن لوگوں نے بھی تقلید کرانی ہوتی ہے نا، وہ یہ آیت کہہ دیتے ہیں، دیکھیں جی قرآن میں بھی آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھ لو۔ تو بالکل صحیح بات ہے، نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھو، لیکن غور کرے یہاں پوچھنے کے لیے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسرچ کرو۔ ایک محتاط اور باوقار دعوت تحقیق ہے یہ، اندھی تقلید کی دعوت نہیں ہے۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر آدمیوں کو رسول بنا کر، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، پس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے نہیں بنایا انہیں ایسے جسم، یا ہم نے نہیں بنا کر دیے ان کو ایسے جسم، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ابدی زندگی والے اجسام نہیں تھے ان کے، وہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور انہیں بھی اسی طرح موت سے دوچار ہونا پڑا جس طرح ہر بشر کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی ایکسیپشن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے اٹھا لیا گیا جسم سمیت، تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، یا اگر حضرت عزیر کو ایک طویل عرصے بعد دوبارہ اٹھا دیا گیا، یا جو سورہ کہف میں آتا ہے وہ ہائبرنیشن میں چلے گئے نوجوان، اور پھر وہ زندہ ہوئے لیکن اس کے بعد پھر مر گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر وہ بھی مر جائیں گے۔ تو سب نے مرنا ہے، کسی کی ابدی زندگی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی دنیا میں۔ پھر قیامت کے والے معاملے کے بعد پھر ان کو مختلف جسم دیے جائیں گے، اور ان کے اندر پھر ہمیشہ تک ان کو اگر دوزخ یا جنت جو بھی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے ہم سب کو، تو وہ ایک فرق چیز ہوگی۔ دنیا میں کسی کو بھی نہیں ایسے جسم دیے گئے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں، نبی ہو یا غیر نبی ہو، اور ہر نفس کے لیے موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس سے تو کوئی مفر ممکن نہیں ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور نہیں دیے ہم نے ان کو ایسے جسم کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، نہ ہی وہ ابدی زندگی رکھنے والے تھے۔ اور اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ نبی ہونے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان کے لیے وعدے کو، یعنی ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی رسولوں سے۔ تو اللہ نے رسولوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جو لوگ تمہیں جھٹلائیں گے تو ہم جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہارے ساتھیوں کو نجات دے دیں گے، میں اور میرے رسول لازماً غالب آئیں گے۔ رسولوں کے معاملے میں
دنیا میں ہی اتمام حجت ہونے کے بعد لوگوں کے اوپر، قوموں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اگر وہ قبول نہیں کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جنہوں نے نہیں مانا، یعنی جو مراد بنی اسرائیل ہیں، ان کے لیے عذاب فرق طریقے سے آیا، اور ان کو ہر کچھ عرصے بعد ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برستا رہتا ہے۔ باقی حضرت نوح کی قوم، فرعون کی قوم، عاد، سمود، یہ سب جو تھے، انہوں نے جب رسولوں کو نہیں قبول کیا تو ان کے اوپر دنیا میں ہی عذاب آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کرنے والوں پر غزوہ بدر میں ایک عذاب آیا جس میں بڑے بڑے سردار مر گئے، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے فتح مکہ کے بعد ویسے ہی اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم نے وعدہ سچ کر دکھایا ان کے ساتھ، فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو نجات دی۔ ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، جس کو ہم نے چاہا یعنی جو ان کے ساتھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو قبول کر لیا، چاہے اوپنلی قبول کر لیا اور چاہے اوپنلی نہیں بھی ابھی قبول کر پائے، تو ان کو تو ہم نے بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو ڈھٹائی کے ساتھ توڑتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے رسولوں کے وارن کرنے کو، خبردار کرنے کو، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ حد سے گزرنے والے ہیں، وہ خدا کے باغی ہیں۔ ان کی سرکوبی لازمن ہو کر رہتی ہے جیسے ان کی ہوئی تھی۔ انڈرسٹوڈ ہے مشرکین مکہ، اگر تم نہیں قبول کرو گے حق کو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہمارا معاملہ فرق ہے کیونکہ اب دنیا میں اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، لیکن اگر ہم بھی اللہ کی حدود کو ڈھٹائی کے ساتھ توڑیں گے، اگر ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کی اطاعت اور پیروی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ہمیں توجہ دلائے گا اور ہم الٹا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، تو ہم بھی خدا کے باغی ہوں گے۔ ہاں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہی ضرور سزا ملے گی، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم نے کسی نے ایسا کیا تو آخرت میں سزا مل کے رہے گی، اس سے کوئی بچت نہیں ہے۔ یہ جو ذہنوں میں ایک عجیب سی خوش فہمی ہے کہ ہم تو رسول کی امت سے ہیں، ہم وہی کام کریں گے جو یہودی کرتے ہیں، وہی کام کریں جو ہندو کرتے ہیں، تو بس ہم بخشے جائیں گے کیونکہ ہم رسول کی امت سے ہیں، یہ اس کی نہ کوئی عقلی لحاظ سے دلیل بنتی ہے، اور نہ ہی کوئی اس خدا کو عادل سمجھ سکتا ہے، منصف سمجھ سکتا ہے، جو بائی چانس کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو اس لیے بخش دے کہ یہ تو بائی چانس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اعمال سارے وہی ہیں، اور بائی چانس کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والے کو جہنم میں ڈال دے، اعمال اس کے بھی ویسے ہی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ یہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ یہ تو ہم کسی نارمل انسان کے متعلق نہیں سوچ سکتے کہ وہ چانس کے اوپر ایسے ہونے والے ایونٹ کی بیس پر کسی کے اوپر فیصلہ کر دے۔ تو کائنات کے پروردگار سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ عدل و انصاف کو بالکل سائیڈ پہ رکھ دے گا، نعوذ باللہ، اور ہم جو بھی کرتے رہیں گے ہمیں بخش دے گا۔ اگر ہم اسراف کریں گے، تجاوز کریں گے اللہ کی حدود سے، تو نہیں بخشے جا سکتے۔ اس لیے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو خطائیں، گناہ، کمیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان پر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے اللہ کا وعدہ ہے، جو معافی مانگے گا اللہ معاف کرنے والا ہے، امید ہے اللہ معاف کر دے گا، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ بلکہ غیر مسلموں کا کام آسان ہوتا ہے، جب وہ معافی مانگیں گے تو ان کی تو معافی کا مطلب ہی ہے کہ اسلام قبول کر لیں، ان کے پچھلے سارے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین، پھر ہم نے پورا کیا اپنا وعدہ ان کے ساتھ، بس ہم نے نجات دی ان کو اور ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف ایک کتاب جس میں تم لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، تمہارے حصے کی جو یاد دہانی ہے وہ تمہیں اس میں دے دی گئی ہے، اچھی طرح میسج واضح کر دیا گیا ہے، جو ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، للذکر فہل من مدکر، نصیحت کے لیے۔ تو کون ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ تو اس کے اندر تمہارے لیے جو نصیحت ریکوائرڈ تھی وہ مکمل طریقے سے بھیج دی گئی اور آسان بھی کر دی گئی۔ قرآن پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں،
خود بخود سمجھ آتی جاتی ہے کہ کائنات کا پروردگار کیا چاہتا، نصیحت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے وصیت کی کیلکولیشن نہ سمجھ آئے، آپ کو ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں لگے کہ شاید اس میں انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے، لیکن جو انسان کو ایک اخلاقی لحاظ سے صحیح زندگی گزارنے کے لیے نصیحت چاہیے، وہ بہت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ نہیں بھی گرامر سمجھ آ رہی، مشکل لگ رہی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ذکر کے لیے یہ کتاب بہت آسان ہے، اور اس میں تمہارے لیے ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو پھر کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیوں نہیں عقل استعمال کرتے؟ یہاں سادہ سی بات ہے، پچھلی قوموں نے برے کام کیے، ان پر عذاب آ گیا، تم برے کام کرو گے تم پہ عذاب آ جائے گا۔ مسلمانوں سے بھی یہی بات ہے کہ اب ہم بھی اگر غلط کام کریں گے تو دنیا میں لازماً عذاب نہیں آئے گا، لیکن آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم نے یہ کیوں ازیوم کر لیا ہے کہ مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے، انہوں نے ہی عقل استعمال کر لی ہے کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے، اور ہمیں یہاں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ عقل نہیں استعمال کرتے؟ اے قوم کے علماء، اے قوم کے پڑھے لکھے لوگوں، اے قوم کے وہ لوگوں جنہیں 14 علوم حاصل ہیں، نہیں، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر یہ کتاب اتری تھی انہیں تو میجورٹی کو کاغذ سے کچھ دیکھ کر پڑھنا تک نہیں آتا تھا، وہ تو پڑھ نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس 14 علوم ہوتے ہیں، وہ تو ایک علم بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے، ان کو تو وہی جو زبانی کلامی علوم حاصل ہوتے ہیں کہ شاعری کی ان کی سمجھ ہوئی تھی، جیسے ہمارے یہاں لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن انہیں ہیر بادشاہ پوری پوری یاد ہوتی ہے، وہ والی نالج تھی۔ پڑھے لکھے تو وہ تھے ہی نہیں، وہ تو امی تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ عقل استعمال کرو۔ ہمارے یہاں لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، جرمنی جائیں گے تو وہاں کی زبان سیکھ لیں گے، فرانس جائیں گے تو وہاں کی زبان سیکھ لیں گے، جو اللہ کا کلام اترا ہے اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ نہ ہم نے عقل استعمال کرنی ہے، نہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، نہ ہم نے زبان سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمیں تو زبان ہماری ہے ہی نہیں، اور کیونکہ عقل استعمال کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ ہم نے مولانا صاحب کو دے دیا۔ مولانا صاحب کہیں گے تو ہم مان لیں گے اگر ہمارا دل کیا، اور اگر مولانا صاحب کی بات پہ ہمارا دل نہ ٹھہرا تو ہم ایک اور مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں گے، ان کو اپنے حالات توڑ مروڑ کے بتائیں گے، ان سے ایک نیا فتویٰ لیں گے۔ اور مفتی صاحب کا بھی قصور نہیں ہے، ان کو جتنی انفارمیشن دیں گے وہ بیچارے تو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیں گے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، پس کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، قسم یکسم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ موڑ کر تباہ کر دینا، کسی چیز کو توڑنا اور اس میں سے کڑاکے کی آواز نکلے، تو ہم نے پیس کر رکھ دیا من قریاتن، بستیوں کو، کم کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا، کانت ظالمتن، جو ظالم تھی مطلب اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتی تھیں۔ ایک تو یہ ظلم تو ہوگا ہی کہ لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہوں گے، یہ ظلم تو تھا ہی کہ شرک کرتے تھے، لیکن شرک بھی بنیادی طور پر انسان اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے اٹھا کھڑا کیا، یہ نشو و نما کا لفظ ہوتا ہے نا، جیسے نشا ینشأ، کسی چیز کا اگنا اور اٹھنا، اس سے پھر باب افعال بنتا ہے، انشأ ینشئ، تو انشأ اس نے اٹھایا، انشأنا ہم نے اٹھا کھڑا کیا، ہم نے اگایا، بعدہ ان کے بعد، قومن آخرین دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ پوری کی پوری قوم مٹا دے اور اس کی جگہ دوسری قوم لا کھڑی کرے۔ جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے، خاص طور سے جو حکمران ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بعد تو خدا کی دنیا ہی اجڑ جائے گی، ہمارا وجود جو ہے دنیا کے لیے ناگزیر ہے۔ تو جو قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس ہم ہی ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو بغاوت کی روش اختیار کرے گی، جو حد سے گزرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے گا، ایک نئی قوم کھڑی کر۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اپنے وجود کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ دیکھا
ہسٹری میں، تاریخ میں لوگوں نے کہ وہ قومیں جو چودن پیپل تھے، بنی اسرائیل کے متعلق قرآن شریف میں ہی آتا ہے، فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھا، جیسے آج کل وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل، یہ پرومس لینڈ ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور وہ اسٹوپڈ عیسائی بھی بہت سارے ان کی باتیں سن رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ تو ویسے سیکولر ہیں عیسائی سارے، ویسے خدا سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بہت ساروں کو، لیکن اسرائیل کے جو پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ ہاں ہاں ان کے لیے تو کتاب کے اندر وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ فلسطین ان کو ملنی ہے، جو کتاب بھی تحریف شدہ ہے، اور جو ان کو وعدہ کیا گیا تھا وہ 4,000 سال پہلے کا وعدہ تھا، جس میں جب انہوں نے جانا تھا تو ان سے کہا تھا کہ جاؤ اور یہ فلسطین کی زمین میں پہنچ جاؤ، تو انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تمہارا خدا جا کے لڑو، اور جب انہوں نے یہ حرکت کی تو 40 سال اس وقت بھی بھٹکتے رہے تھے۔ تو ان کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ریسنٹ ہسٹری میں ہٹلر نے کیا سلوک کیا، اس سے پہلے وہ 2 دفعہ بالکل تہس نہس ہو چکے ہیں، تو ان کا یہ حال ہے۔ اور وہ تو قومیں جو ختم ہی ہو گئی ہیں، جیسے فرعون تھا، پوری قوم تباہ ہو گئی، کوئی نہیں کہتا کہ ہم فرعونی ہیں، عاد والے تھے، سمود والے تھے، سب تباہ ہو گئے، ان کی جگہ دوسری قومیں آ گئیں۔ تو کوئی اپنے آپ کو کوئی امپورٹنٹ ہستی نہ سمجھے کہ ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں، نہ مسلمانوں کا یہ کیس ہے کہ وہ رسول کی امت میں سے ہیں تو رسول کی امت میں ہونے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی اسپیشل پروٹوکول ملنا ہے۔ اگر ان کی حرکتیں خراب ہوں گی تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو ظالم تھیں، اور اٹھا کھڑا کیا ان کے بعد دوسرے لوگوں کو۔ سر جی ایک سوال ہے، جیسے کہ جی دیکھ جی لیجئے یہ مسلمس میں ہی ہوتے ہیں، بعض لوگوں پر نا ایسی مصیبتیں جیسے کہ ہسبینڈ بیمار، بچے یہ اور مفلسی ایسے، تو وہ لوگ مطلب سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہی کیوں دیتا ہے، حالانکہ سب لوگوں کو تو اچھے رہتے ہیں، جیسے ان کے رشتے دار میں ہی ہے بہت اچھے ویل ٹو ڈو پیپل ہے، سب کچھ ہے، تو ان کو ہم جواب کیا دینا کہ امتحان ہے بولنا ہے، کیا صبر کرنا ہے، کیا کیا جواب دینا ہے؟ ان کی حالت دیکھے تو ہمیں خود ترس آتا ہے۔ دیکھیں وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ جی سر، الصَّابِرِينَ۔ جی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہاں پہ، تو خیر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہو رہی ہے کہ یہ اس رستے پہ نکلو تو آزمائش تو آئے گی، مگر جی وہ اپلائی سب پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں۔ کون ایسا دنیا میں ہے، مثلاً سب سے زیادہ بڑا جو دکھ انسان کو پہنچتا ہے وہ کسی پیارے کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ اب بتائیں دنیا میں جی کوئی ایسا انسان ہے جس کے پیارے دنیا سے نہ جاتے ہوں؟ اگر کوئی کہتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، ایسا تو سب کے ساتھ جی ہوتا ہے۔ اور وہاں پر کیا بتایا گیا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات جو کرتے ہیں، کالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا ہے، بھائی ہم تو جو کچھ بھی ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور سورہ آراف میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي أُمَمٍ، ہم نے ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے اچھے وہ حالات دیے، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک وبلوناہم جی بالحسنات والسیئات، ہم نے ان کو خوشحالی سے بھی آزمایا اور تنگدستی سے بھی آزمایا۔ تو یہ جو خوشحالی ہے اور تنگدستی ہے، ایکچولی یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مفلس ہوں، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، اس میں جی سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی چاہیے کہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جب آپ کو اللہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے گا وہ بھی آزمائش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کے پاس مفلسی ہے
تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے جو ایک اللہ تعالیٰ نے رول رکھا تھا، کیا وہ میں نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ میں اگر آپ کو مثال دوں، ہمارے جاننے والوں میں ادھر ادھر بہت سارے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں ہمارے۔ جی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، وہاں پر بچے تھے، ایک بچہ تھا جس کے والد چوکی دار تھے، وہ یونیورسٹی اچھی خاصی فیس تھی، اور والد نے پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے کیسے اس کے لیے فیس کی ارینجمنٹ کی، بٹ بچہ پڑھائی تو نہیں کرتا تھا، بڑی مشکل اللہ سے ہی پاس ہوتا تھا۔ تو ادھر بھی ذرا ہم، توجہ دینی چاہیے۔ صرف یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہی آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی سہولت آتی ہے، لیکن بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ریکوائرڈ ایفرٹ بھی نہیں کرتے، تو ایفرٹ تو ریکوائرڈ ہے نا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، خلفائے راشدین کو دیکھیں، تو کتنی زیادہ ایفرٹ کی انہوں نے۔ اگر اسلام چار بر اعظموں میں پھیل گیا حضرت عثمان کے دور کے آنے تک، تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان نے ایفرٹ کتنی کی، اوور آل مسلمانوں نے کتنی ایفرٹ، تو دنیاوی لحاظ سے بھی ایفرٹ کرنی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ وہ ایفرٹ نہیں کرتے، اور اس کے اوپر بھی پھر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کیوں مفلس ہیں۔ باقی ہاں، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کا بھائی جوانی میں دنیا سے چلا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے، اس نے کس کو کون سی آزمائش میں ڈالنا ہے، وہ کائنات کا جی پروردگار ہے، اس پہ ہم سے سوال۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے چند روزہ، وقتی، ٹیمپرری۔ اگر ہم اس کے اندر اپنا رویہ درست رکھتے ہیں، اگر اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر اللہ نے تکلیف سے گزارا ہے تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں آخرت میں ابدی اجر ملیں گے۔ تو یہی بات سمجھائیں، ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو کیسے ان کو سمجھائیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اتنے لیول کے نہیں کہ وہ دین کی ایسی بات ہے، نارمل قسم کے لوگ ہیں، جیسے لیبر طبقے کے ہوتے ہیں، محنت مشقت کرنے والے۔ میں اس تو میں بھی آپ کو گزارش کر دوں، ہمارے ایک استاد جی تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لیبر طبقے کے لوگ ہیں نا، ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اور یہ مثلا نماز نہیں پڑھتے یا چیز نہیں سمجھتے، تو یہ بیچارے تو مجبور ہے۔ تو سم ایکسٹینڈ یہ بات صحیح ہے، مگر وہ مثال دیتے تھے، وہ کہتے تھے آپ یہ بتائیں، ہمارے ملک میں یہ ٹیلی فون کمپنیاں، یو فون ہے، موبل لنک ہے، تو کہتے ہیں آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے یو فون اور موبل لنک میں سے کس کے پیکج میں زیادہ منٹ ہیں، کون سا پر منٹ سستا ہوں پڑتا ہے؟ یہ آپ اپنے صحیح، چیک کریں گے، آپ کو ڈرائیور کو پتا ہوگا، آپ کے جی جی باورچی کو سر پتا صحیح، ہوگا، یہ ساری چیزیں ان وہ کو تو پتا بات ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، اور جی جی قرآن کی اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہو تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ان کے پاس پیسے کمانے سے فرصت نہیں ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کو جی توجہ دلانی چاہیے کہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کریں، اور جو فالتو وقت ہے، چاہے وہ غریب لیبر طبقے سے بھی، اس کو ضائع نہ کریں، اللہ کی کتاب کو جی پڑھیں، سمجھیں، اس سے نالج بھی ملتی ہے، زندگی میں بہتری کرنے کی توقع بھی ہوتی ہے، اور قناعت اور صبر اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی آئے کو تو جا نہیں سکتے کہ جیسا قوم ہوگا ویسا سبرا ہوگا، لیکن ایک یہ بھی ہے نا، جیسے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو مان مکمل ہو گیا، اس کی بات تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مسئلہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی ایک سوال تو دماغ میں آتا ہے کہ ہمارے مانو جس طرح یہ کر رہے ہیں، یہ تو ویسے بڑے معزز بنتے ہیں، میں مال تک زکوٰۃ تک یہ تو کہتے ہیں کوئی ملک کا ایک پیسہ نہ چھوڑے، ملک کو ہم ہی بس حاصل کر لیں، مطلب اپنی جیبیں بھر لیں، خزانے بھر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران۔ پہلے تو اس کی کریکشن کر لینی چاہیے، یہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے، اور حدیث کی جو صحاح ستہ ہیں ان میں کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ جب آپ نے کوئی ریفرنس دینا ہو نا، تو اس کو کریکٹ دینا چاہیے۔ صرف اس میں گزارش یہ ہے کہ جو بھی حکمران سر یہ ہیں، بعض ہاں، علماء نے بھی بتایا کہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ جیسے قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، تو ہم اللہ کا حکم نہیں یہ جتلا نہیں سکتے، تو مطلب انہوں نے ہمیں ایک الگ تفسیر بتائی ہے۔ دیکھیں، جب بھی میں آپ کو کوئی بات بتاؤں، کوئی اور عالم بتائے، اگر آپ کے سامنے موجود ہو سم ہاؤ، اور اگر وہ سامنے نہیں ہے اور کہیں لیکچر وغیرہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ان کا بھی یہ فرض ہے کہ ریفرنس ضرور دیا کریں۔ تو قرآن کی میری معلومات میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں، قرآنی آیت کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو کسی جاننے والے علماء ہیں تو ان سے کہیں جی آپ ریفرنس دیں پلیز۔ اور صحاح ستہ میں بھی میری معلومات کی حد تک کوئی حدیث نہیں ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان میں نہیں ہے۔ حدیث کی پھر جو اگلی کتابیں ہیں جن میں اتنی صحیح حدیثیں نہیں ہوتی،
ان میں اس طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ایک اور بات، ابھی آج کل ایک بڑا یہ وائلڈ لائف کا آیا ہوا ہے، بلی کتا رکھنے پہ بھی جرمانہ ہوگا، یہ وہ، تو بلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا تو سب سے زیادہ کہا ہے پیار محبت کرے، اسے پالے ذرا سب، تو اور اس پہ جرمانہ رکھ دیا ہے، اور بلکہ سختی سے منع کر دیا کہ نہ رکھیں پہلے تو تو بلی کو پالنے کے متعلق جو آپ نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ بلی کو پالو، یہ بھی میری معلومات میں تو نہیں ہے۔ مطلب کہ بہت محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے سے۔ یہ کیسے پتہ لگا؟ آپ تو سب جانوروں سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، خاص طور پہ بلی سے زیادہ آتا ہے، جیسے وہ ابو ہریرہ ہے، انہوں نے بلیاں نہیں، اس ابو لحاظ سے، ہریرہ کا تو نام ہی یہ تھا نا، تو وہ جی بلی رکھتے تھے، مگر یہ چیز کہ حضور نے یہ فرمایا ہوگا جی بلی رکھا کرو یا بلی سے بہت پیار کیا کرو، یہ مجھے کہیں سے مطلب میری معلومات میں نہیں ہے۔ اور جو اگر کوئی ٹھیک ہے، منع تو کرتے ہیں اچھا جانور رکھنے سے، اچھا میری غلطی دور ہو گئی، اور ایک یہ بھی ہے کہ جی بلی رکھو تو گھر میں برکت بھی ہوگی، ہاں کتا وغیرہ ہے وہ نہیں، نہ رکھیں، بلی سے زیادہ پیار کریں۔ کتے کے متعلق ہیں حدیثیں، لیکن ہاں بلی کے متعلق کوئی ایسی نہیں ہے کہ رکھو گے تو گھر میں برکت ہوگی، ایٹ لیسٹ میری معلومات میں نہیں ہے۔ تنظیم اسلامی کے حوالے سے مطلب نا ایک میں نے پڑھا ہے کہ وہ 40 دن کا کل سے، یعنی کہ کل 1 اگست سے مطلب نا جی سیشن شروع کر رہے ہیں رات 8 سے 9 بجے تک نا جی، تو وہ مختصر ہوگا کیونکہ 40 دن میں انہوں نے کور کرنا ہے، تو جو صاحبان انٹرسٹ رکھتے ہیں اگر وہ اس کو جوائن کر لیں تو اس سے بھی قرآن فہمی میں گرامر میں کافی ہیلپ ہو جائے گی، ایک میسج میں دینا چاہ رہا تھا۔ جزاک اللہ جی۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ چلیں جب ہم کوئک سا گرامر کا سیشن کرتے ہیں، ہم نے بیسیکلی ریوائز کرنا ہے ماضی اور مضارع کو۔ آپ کو اب تھوڑا سا نا اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ کی جو بیسک 6 چیزیں ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتم، ضربتو، ضربنا۔ اور جب آپ پورے سیکھیں آپ نے دیکھنے ہیں، تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ماضی کے اندر آپ نے جہاں پر ختم ہو رہا ہے فعل، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ تو مثلا آخر میں اگر تے ہے، اس تے کے اوپر جزم ہے یا زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس سے سارا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے غور کرنا ہے جب ماضی کا صیغہ ہو۔ یہاں پہ بھی الف ہے، تا ہے، تما ہے، یہاں پہ او ہے، یہاں پہ صرف ضربنا ہے، تم ہے، تننا ہے۔ ماضی میں آپ نے اس پر غور کرنا ہے، پہلا۔ اور مضارع میں بھی یہ 6 چیزیں تو آنے چاہیے، یضربو، یضربون، تضربو، تضربون، اضربن، اضربو۔ اور جو باقی کے صیغے ہیں اس میں بھی پہلے آپ نے غور کرنا ہے شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو یہ تے، الف اور نون، یہ یتان جو ہے یہ علامت مضارع ہے، تو پہلے تو آپ نے اس کو پہچاننا ہے۔ تو جب یہ پہچان لیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر مثلا تے ہے تو تے سے تضریبو ہے یا تضریبانی ہے یا تضریبونا ہے یا تضریبنا ہے، پھر آپ نے اس کی آخر پر جو الفاظ آ رہے ہیں، حروف آ رہے ہیں، اس سے آپ نے اس کو ریلیٹ کر کے تو آپ نے اس کو پہچاننا ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے، دونوں گردانے پوری لکھی ہوئی ہیں، اوپر ماضی نیچے مضارع۔ اب آپ نے اس میں بتانا ہے کہ یہاں پر ماضی یا مضارع کہاں استعمال ہوا ہے۔ اگر استعمال ہوا ہے تو وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، اس کے تینوں پہلوؤں سے اس کو بتانا ہے۔ یتبعون، ہاں یہ تابعون، یتبعون، ضربنا، ٹھیک، ضربنا سے ہے۔ نہیں، یتبعون، یضرب، یضربون سے ہے، بالکل صحیح۔ ہاں تو یضربون سے ہے، تو یہ ہو گیا مذکر، جمع اور غائب یعنی تھرڈ پرسن۔ اچھا جی، اس کے علاوہ خشعتی، خشعتی، یہ کیا ہے جی؟ یہ ہے حاضر، اچھا، مذکر، نہیں حاضر مونس، مونس۔ مؤنث مؤنث۔ مؤنث ہے، تی ہے، اچھا، زیر ہے۔ یعنی آپ کہیں گے یہ ضربتی ہے، ضربتی سے ملتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟
खशाअती खशाअती ज़रबती ज़रबत से है। ज़राबत से मिलता है। ज़रबत, ठीक ज़राबत से बना खशाअत। खशाअत को आगे जोड़ना था तो ते की जज़म ज़ेर में कन्वर्ट हुई, ओरिजिनल ये खशाअत था, तो ये मुअन्नस वाहिद गायब है। ये किसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? ये आइडेंटिफाई आप इस तरह करते हैं कि अगर ये वाला सीगा होता ना ज़रबती और ये है ज़राबत, ज़राबत के नीचे अगर ज़ेर लगेगी ना आगे जोड़ने के लिए तो ये बनेगा ज़राबती। ये है ज़राबती और ये है ज़रबती। ये जो लाम कलमा है उस पर यहाँ जज़म है, यहाँ ज़बर है, तो ये ज़रबती और ज़रबती इनमें फर्क है। तो ये आप वहां से पहचानेंगे क्योंकि यहाँ पे है खशाअती। अगर ये खशाअत ज़रबती वाला होता तो खशाअती होता, खशाअती नहीं है। तो ये थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन अगर जैसे आपको असल लफ्ज़ तो खशाअत है ना, वो तो मिलाने के लिए जेल लगा है। जी बिल्कुल सही मिलाने के लिए दे रहा है, तो असल में खशाअत है। अगर ये होता तो खशाअती होता, उसमें ऐन पर जज़म होती। ठीक हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा तस्माउ तस्माउ, तस्माउ क्या है जी? मज़ारे लग रहा है। मज़ारे है और तजरिब, ये मुज़क्कर है। तजरिब, तजरिब मुज़क्कर वाहिद हाजिर, और हाजिर हाजिर है। मुज़क्कर हाजिर वाहिद तजरिबु दो और हैं, तो ये हाजिर वाला तजरिबु है, मुज़क्कर वाहिद वाला। एक ये भी तजरिबु है मुअन्नस जी वाहिद वाला गायब में, वो नहीं है ये। इस क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम नहीं सुनोगे। ठीक हो गया जी। इसमें यनफाउ तनफाउ, ये तनफाउ, तनफाउ तनफाउ कौन से वाला है जी? मज़ारे हैं सर। मज़ारे है कौन सा ताज़िम वाला? और जमा अच्छा मज़ारे हाजिर है ये वाला। तजरिबु, ये फेल है, वाहिद फेल है। है कि ये नहीं करना। नहीं, मगर तजरिबु का मतलब क्या होता है? तजरिबु जो हाजिर में है, उसका क्या मतलब होता है? तू एक मर्द ने मारा, तू एक मर्द मारता है। मारता है सॉरी, तो तनफाउ का क्या मतलब होगा? नहीं नफा देगी तुझे। हाँ, नहीं, तो एक मर्द कहाँ गया, फिर एक मुज़क्कर कहाँ गया? हाँ। वो नफा ही देगा, तुझे रफा नहीं देगा, सब फेल, ये सब फेल तुझे है नफा कि नहीं। देना, ये काम करना। वो तो ये ठीक है, फेल मुअन्नस है। है जी। ये मुअन्नस है, ये हाजिर हाँ। वाला नहीं है, ये गायब वाला है। तजरिबु, ये वाला तजरिबु है, ठीक है। यहाँ से रिलेट करता है। हाँ। और सर अच्छा ये सब जी। फेल है ना कि नफा देना, जी क्या फेल ला मज़ारे हैं। ला लगाया तो नहीं देना। नहीं नहीं, देना, इसके नहीं आगे नफा देना, शफाअतुन जो है वो मुअन्नस है, इसलिए ये मुअन्नस इसलिए ये मुअन्नस है। बिल्कुल सही। इसके अलावा कोई है? रजिया, रजिया, रजिया ठीक है जी। रजिया क्या है? वो राजी हुआ, वो खुश हुआ। हाँ। है। ठीक ये है, ज़राबा तो के कौन सा? वजन पे है जी। नहीं, ज़राबा के ज़राबा। वजन पे है। ज़रबा रज़िया, हाँ, ये ज़राबा के उस पे है, स्टाइल पे है, यानी मुज़क्कर वाहिद गायब। ठीक है जी। इसके अलावा तो नहीं कोई? अज़ीना, अजीना, अजीना किस पे है? वो भी ज़राबा के वजन। वो भी ज़राबा के वजन पे है। सही हो गया जी। इसमें फन कतलता फंतल कतलता, कतलता, ठीक है। कतलता क्या है? पता आ तो अलहदा हो गया ना, क्या? कतलता, ठीक है। कतलता ये वाहिद है, कल थर्ड पर्सन है। रब है, ज़रबता, वाहिद और थर्ड पर्सन है। कहा था थर्ड पर्सन तो नहीं नहीं सॉरी, सेकंड पर्सन। तू नहीं अकलता, है। उसने कत्ल किया।
اس Second نے person. کیا تو نے قتل سے زیادہ نہیں، سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اس نے قتل کیا. کہا عقل اس کون سا سر پرسن ہوتا ہے؟ سر تو نے قتل کیا نا سر، تو نے حاضر قتل ہے. کیا. ضربتا حاضر ہے، جی غائب نہیں ہے، حاضر ہے. جی تو نے قتل کیا. ٹھیک ہو گیا جی، جیسے ضربتا ہے ویسے قتلتا ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ یہ جی طلقہ فن ان طلاقہ. ان طلاقہ، ان طلاقہ کس سے ملتا ہے؟ ضربہ تب کر دیے ضربا ضربہ سے، یعنی مذکر اور تثنیہ واحد. غائب تثنیہ تسنیہ اور غائب. غائب، تھرڈ پرسن. ٹھیک ہوگا جی. اس کے علاوہ تو نہیں کوئی؟ لکیہ لکیا، یہ کون سا والا ہے جی؟ یہ وہی ضربہ ضربہ ہے. ضربہ یہ وہی ضربا ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ تو نہیں کوئی؟ اب تلتا قتل اب قتل قتالا. قتالا جو ہے یہ کس سے ملتا ہے جی؟ ضربہ ضربا سے ملتا ہے. چیک کر قالا لیتے ہیں. قالا بھی ہے جی. قال، ہاں کالا بھی ہے، بالکل صحیح، کالا بھی ہے. اور واضح. کالا کس کے وزن پر ہے؟ ضربہ ضربہ. ضربہ. ذرابا کے وزن پر ہے. جس پہ قاتل ہے اسی پر قالا ہے. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا آمین. فرمائے. آمین یا رب العالمین.